نواز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں جو امیدوار نہیں ہیں، امیدوار بننے کے امیدوار ہیں۔ میں نے تو رحیل شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، میں نے تو جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی سازش نہیں کی تھی، تو یہ میرے ساتھ کیوں کیا گیا؟ ججز تو پھر بھی آپ ان کے خلاف درخواست لے کے چلے جاتے ہیں، پاکستان کے جرنیل اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہے؟ لیکن کیا کریں کہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے، بڑی بری عادت پڑ گئی ہے ایکسٹینشن دینے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے دو بڑے چوٹی کے لیڈر، یعنی کہ دو مختلف پارٹیوں کے دو لیڈر ایک ہی بات کر رہے ہیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن مدعا ایک ہی ہے، اور وہ مدعا ہے کہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے وہ لوگ جو اپنی مرضی چلاتے ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہیں، جب وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں تو پھر پاکستان کا حال یہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کا حال ہے، جو پاکستان کا سلامتی کا حال ہے، جو پاکستان کے سماجی حالات ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ریاست کے یا ایک قوم کے یہی حالات ہوتے ہیں، اکانومی، سماجی رویے، اور تیسری ان کی سلامتی، چوتھی چیز تو اور میرے خیال میں تو اور کوئی نہیں ہوتی کسی بھی ریاست یا کسی بھی معاشرے کے لیے۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں اپنی پارٹی کے ٹکٹ کے امیدواروں سے، اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی کیا مہربانی ہے اللہ پاک کی کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جو امیدوار نہیں ہیں، امیدوار بننے کے امیدوار ہیں، تو ان سے وہ گفتگو کرتے ہوئے آج وہ یہ بات کہہ گئے کہ میں ایک ہی بات بار بار کرتا ہوں، میری باتیں آپ بار بار سنتے ہوں گے، ایک جیسی باتیں میں کرتا ہوں، لیکن کیا کریں کہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے، اور وہ اپنی باتیں سناتے ہیں کہ کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، کس طرح مجبور کیا گیا۔ انہوں نے بڑی آج جس کو کہتے ہیں نا کہ اب پتہ نہیں عام لوگوں کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کے دکھوں تکلیفوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے پیچھے کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا نظام سنگ دل ہوا پڑا تھا، یا ویسے تو نظام سنگ دل ہی ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو ادھر ان کی حکومت یوں ڈگمگا رہی تھی، ادھر ان کا بھائی قتل ہو گیا، اور ابھی بھائی کے کفن کی کہتے ہیں چادر میلی نہیں ہوئی تھی، کفن میلا نہیں ہوا تھا، تو ان کی حکومت توڑ دی گئی۔ آپ کو یاد ہو گئی سارے کے سارے واقعات، اور بے نظیر بھٹو نے کہا، وہ جو تقریر کی تھی چیلم کے اوپر اپنے بھائی کے، کہ وہ سننے والی ہے، وہ اگر آپ اب بھی یوٹیوب پہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ سنیں ذرا، کہ اس میں بے نظیر بھٹو نے اپنے غائب مخاطبین کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ بھائی مرے گا تو روئے گی، بھائی عورت ہے روئے گی، روؤں گی، عورت ہوں، بھائی تھا، بہن ہوں، روئی ہوں، لیکن کچھ تو خیال کرو، ابھی تو اس کے کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم نے یہ سازشیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو جب سازشیں ہوتی ہیں پاکستان، یہ ویسے بھی تخت کے کھیل اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو نواز شریف صاحب بیسیکلی اسی کیلسنس کا، اسی سنگ دلی کا، کہ یہ کتنے کیلس ہو جاتے ہیں پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے کی ریاست کے اوپر قابض ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے تو یہ خیر بات نہیں کی، یہ والے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا۔ تو انہوں نے وہ والی بات کی کہ جی کہ کس طرح میں جب یہاں پر عدالت کو کہہ کے گیا تھا، یہاں پر ریکویسٹ کر کے گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، میری بیگم بیمار ہے تو میں نے عیادت کرنے جانا ہے، ہم نے وہاں سے ریکویسٹ کی کہ جب ہم واپس آئیں تو فیصلہ سنایا جائے، ابھی تھوڑے دنوں کے لیے روک لیا جائے، لیکن عمران خان صاحب سے لے کے جنرل باجوہ تک کو یہ بے چینی لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے ان کو فارغ کرنا ہے، اور یہ اپنے مطلب ان کی بیگم بیمار ہیں، آپ کو پتہ نا کہ وہ بھی چیک کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیجتے تھے ہاسپٹل کے اندر، تو یہ ادھر الجھا ہوا ہے ذہنی طور کے اوپر، تو اس کے خلاف فیصلہ دے دو، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ پاکستان واپس نہ آئیں، تو یہ انتخابی مہم وہ کہتے ہیں کہ میں ادھوری چھوڑ کے گیا تھا، پرانی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں پرانی نہیں ہیں، پاکستان میں یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں بہرحال چلا گیا، انہوں نے فیصلہ پیچھے سے سنا دیا، میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنی بیگم کے پاس رہوں، کیونکہ ڈاکٹروں نے مجھے بتا دیا تھا کہ 1% چانس ہے ان کے سروائیو کرنے کا، 99% چانس ہے کہ یہ بچ نہیں پائیں گی، یہ اللہ کو پیاری ہو جائیں گی۔ میں نے اب خود سوچیں، آپ کو پتا ہو تو آپ نے الیکشن کہتے ہیں چولہے چپایا ہے یا سکھ، انہوں نے کیا کر رہے تھے الیکشن، تو انہوں نے جناب بہرحال الیکشن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں انتخابی مہم میں حصہ نہ لوں، اب اسی کے اوپر وہ صبر کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ کے الیکشن انتخابی مہم میں حصہ نہ لیتے، لیکن خیر کیا فرق پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے درخواست نہیں مانی،
اور پیچھے سے فیصلہ سنا دیا. اب یہ دوسری دفعہ نواز شریف صاحب نے مجبوری کے عالم میں فیصلہ یہ والا کیا, جہاں تک ہماری معلومات. انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ سنا دیا انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف اور ان کی بیٹی کے خلاف, تو پھر ہم نے کہا کہ اب تو واپس جانا بنتا ہے. پھر وہ بستر مرگ پر چھوڑ کے, اور ان کو پتا تھا, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلثوم میں باؤ جی, یعنی وہ بالکل انکانشیس ہو چکی ہیں, کومے میں جا چکی ہیں, اور وہ ان کو اس حالت میں چھوڑ کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. میں نے تو یہ میرے ساتھ کیوں کیا گیا؟ میں نے تو رحیل شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی. میں نے تو جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی سازش نہیں کی تھی. جنرل باجوہ کے خلاف تو انہوں نے احسان کیا تھا, ریس میں کوئی اور لگے ہوئے تھے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے ذرا میرٹ سے کام لیا ہے نواز شریف صاحب نے, تو اللہ خیر کرے گا. امید اچھے کی رکھنی چاہیے, ورنہ تو یہ جو ہوتا ہے نا اختیار, بے پناہ اختیار, جب جس کے پاس بھی آئے گا سر وہ ایسا ہی کرے گا. وہ اچھا یہ بات تھوڑی سی غلط ہو جائے گی, میں یہ کوئی واقعہ اور تھا میں سنانے لگا تھا آپ کو. تو بے پناہ اختیار جو ہے وہ بندے کو اسی طرح کا کر دیتا ہے جس طرح کے باجوہ صاحب ہو گئے تھے, جس طرح کے جناب رحیل شریف صاحب تھے, جس طرح کے کیانی صاحب تھے, جس طرح کے ضیاء الحق صاحب تھے, ایوب خان صاحب تھے. تو ہمیں بیسکلی پاکستان کے اندر جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کا وزیر اعظم اکاؤنٹیبل ہے تو پھر پاکستان کے ججز اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہیں, یا پاکستان کی جرنیل اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہیں. ججز تو پھر بھی آپ ان کے خلاف درخواست لے کے چلے جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, جج ہوں جرنیل ہوں پاکستان کی پارلیمان کے اندر. تو خیر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کوئی سازش نہیں کی تھی ان کے خلاف, انہوں نے میرے خلاف کیوں کی. ظاہر ہے کہ رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے. رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ بھی 6 سال. اب یہ سر یہ ایک بڑی بری عادت پڑ گئی ہے, ایک رسم جو ہے وہ غلط چل نکلی ہے ایکسٹینشن دینے والی. اور یہ ایکسٹینشن دینے والی رسم جو ہے یہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے اندر ایک مدت کے بعد شروع کی ہے, ایک مدت کے بعد. ویسے تو وہ آرمی چیف صاحبان خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے لیا کرتے تھے, تو ایوب خان صاحب نے بھی خیر دی تھی. بہرحال چلیں, ایوب خان صاحب کو بھی ایکسٹینشن ملی تھی, لیاقت علی خان صاحب نے دی تھی, جہاں تک میری تاریخ مجھے بتاتی ہے, اگر کوئی میں بات آگے پیچھے نہ کر گیا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیسیکلی ان کو اکاؤنٹیبل جب تک ہم نہیں بنائیں گے پارلیمان کے اندر, تب تک تو پھر بندے کا دل کرتا ہے یار میں بس بیٹھا ہی رہا. آپ کہیں کہ جی دن ہے, پوری ریاست کہے کہ دن ہے, آپ کہیں رات ہے, پوری ریاست کہے رات ہے. تو خیر قصہ مختصر, یہ نواز شریف صاحب جو سوال کر رہے ہیں نا کہ میں نے تو کوئی سازش نہیں کی تھی, میرے خلاف کیوں سازش کی گئی, مجھے کیوں نکالا گیا, تو یہ اس کا جواب ہے. حضور والا آپ کو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے جب آپ ہوں, پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, ان سب کو یہ کام کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو اگلے پیچھے ہٹیں گے نہیں, اور اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ الٹا لٹکا دیے جائیں گے. تو یا پھر یوں کہہ لیں کہ کچھ کرنے کے بجائے قانون کے مطابق جب یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے تو پھر آپ کو بھی ان کے خلاف کوئی تانے بانے نہیں بننے پڑیں گے. جس طرح کے نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو ہٹایا, بہت لیگل وے تھا, بالکل قانونی طریقہ تھا, لیکن سرد جنگ کا تو آغاز ہو چکا تھا چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ نواز شریف صاحب کے درمیان. اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ تقریر کرنے جا رہے تھے, اور اس سے پہلے فیلڈنگ لگا چکے ہوئے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب. یہ خاموشی کہاں تک, آپ کتاب پڑھ لیں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈی جی ایم او تو یہ ہے جنرل توقیر ضیاء ہی تھے, یس. تو یہ نواز شریف کا رشتہ دار ہے, کشمیری بھرا ہے, یہ تو جناب راز لیک کر دے گا. پہلے ان کو ہٹانے کا انتظار کیا گیا, ان کی جگہ کے اوپر پھر اپنا مرضی کا بندہ لے کے آئے, اور پھر یہ والے کام ہوئے. پھر سی جی ایس وہ اپنا لگایا, اور جنرل عزیز 3-4 لوگ تھے, 3-4 لوگ, بلکہ 5 لوگ, اور 5 لوگوں نے ایک منتخب حکومت کا تختہ دھڑن بھی کیا, اور وزیر اعظم جو ہٹانے والے تھے ان کو جناب انہوں نے ہٹا دیا. تو وزیر اعظم کو سازش نہیں کرنی چاہیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ سازش کیوں کرنی پڑتی ہے, یا یہ پلاننگ کیوں کرنی پڑتی ہے, یہ تقریر جو ہے یہ دبئی جا کے کیوں لکھوانی پڑتی ہے. تو یہ
اس لیے لکھوانی پڑتی ہے کہ جب آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے تو وہ تو عہدوں کے ساتھ چمٹے رہیں گے اسی طرح سے، اور ان کو اکاؤنٹیبل پاکستان کی پارلیمان کے ذریعے کرنا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب کو ایک عاجزانہ سا جواب ہے، ایک جاہلانہ سا یوں کہہ لیں، کیونکہ ہم تو سیاستدانوں کے مقابلے میں نہ اتنے زیرک ہوتے ہیں، نہ ہمیں ہمارے تجزیے اچھے ہوتے ہیں، نہ ہم حالات کا ٹھیک جائزہ لے سکتے ہیں، نہ ہمیں لوگوں کے معاملات کا اس طرح سے ادراک ہوتا ہے، نہ ہمیں اسٹیٹ افیئرس کا اس طرح سے پتہ ہوتا ہے. لیکن ایک موٹی سی ایک لے مین، ایک عام آدمی، ایک جو گلی محلے میں سڑک تھڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو فہم و فراست کا جو لیول ہے، اس کے مطابق تو یہی سمجھ آتی ہے کہ حضور یہ جج ہوں، جرنیل ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو پارلیمان کے اندر اکاؤنٹیبل بنائیں، اور ان کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں فراغت اور ان کے ڈسپلن کے معاملات ایک خاص سطح سے اوپر، جس طرح اعلیٰ عدلیہ کے ہیں، اسی طرح ریڈ ٹیپ یا جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل سے یا میجر جنرل سے یہ آن ورڈ پارلیمان میں رکھیں، کمیٹی ایک ہو اور کریں آپ. لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے، جگرا چاہیے، اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. اور ویسے ہی مجھے ایک ضمناً بات یاد آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جرم کیا تھا. سر یہ تو کہہ رہے ہیں نا میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی ان 2 جرنیلوں کے خلاف، لیکن عمران خان صاحب نے تو سر 2 جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ سازش کی تھی. ایک سازش انہوں نے کی تھی اور آتے ہی شروع انہوں نے کر دی تھی 2019 میں. 2019 کی سردیوں میں انہوں نے اس ارادے کا اظہار کر دیا تھا، اور وہ ٹیپ جنرل باجوہ کے پاس پہنچ گئی تھی. یہ گورنر ہاؤس لاہور میں یہ ٹیلنگز نے تب آپ کو بتا دیا تھا جب یہ ٹیلنگز نیا شروع ہوا تھا. اور وہ اگر میرے تک خبر آ سکتی ہے تو باجوہ صاحب تک نہیں پہنچے گی یار، ہاتھ سٹو. کیونکہ تو یہ سادگی تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کے سب سے طاقتور کھلاڑی کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں فیض نو لا دیاں گا وڈے نو اٹھا کے، الفاظ تھے ایگزیکٹ، میں وڈے نو اٹھا کے تے چھوٹے نو لا دیاں گا، اور مادرزاد غلیظ گالیاں دیتے تھے. عمران خان صاحب کا بڑے وہ جو کہتے ہیں نا بد کلامی ان کا ترا ہے، وہ اتنی شدید قسم کی گالیاں دیتے ہیں اپنی عام سی گفتگو میں کہ رے رب دانا. میں بہرحال کیا آپ کو واقعات سناؤں. ایک سپورٹس جرنلسٹ ہیں خاتون، تب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اس کو کس مادرزاد گالیاں دی تھیں. پرانا واقعہ ہے، چلے چھوڑیں اس بات کو. تو عمران خان صاحب نے بیسیکلی پہلے تو یہ کیا، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف سازش کی. جنرل باجوہ صاحب نے کہا تم دسنا میں تیرے جن کڈا، تو انہوں نے جن کڈ دیتے. پھر باجوہ صاحب کو سمجھ آئی کہ نون لیگ بھی میرے ساتھ ہاتھ کر سکتی ہے. پھر وہ باجوہ صاحب نے وہ والی گیم شروع کر دی کہ خان کو بھی خوش تھے، پی ڈی ایم کو بھی خوش، یا پی ڈی ایم سے پھر انہوں نے خان کو بچانے کی کوشش کی. جب خان صاحب نے کہا کہ جناب کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی کہ پیش ہو چکا تھا، کوئی 2-4 دن پہلے، یہ بھی ٹیلنگز نے آپ کو سٹوری دی تھی ادھر سے اسلام آباد سے. تو ایک جرنیل تھے جو اس وقت بھی حاضر سروس جرنل ہیں. میں جنرل فیض حمید یا جنرل فیض حمید صاحب کے قریبی دوست کی بات کر رہا ہوں، جو باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے کہ جی کہ اس کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، آپ بات تو کریں جا کے. پھر جب بات کی تھی تو خالد مکسی صاحب نے پھر باجوہ صاحب کو ٹف ٹائم دیا تھا. تو خیر ایک تو یعنی باجوہ صاحب کے خلاف انہوں نے سازش کی جو ناکام ہوئی. دوسری انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف سازش کی جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، صرف صدر کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. پھر تیسری سازش پھر عاصم منیر صاحب کے خلاف کی 9 مئی والی، اور وہ تو اللہ نے ہاتھ دے کے رکھیا تھی عاصم منیر صاحب کو. یعنی عاصم منیر صاحب کے خلاف 2 اور ان کے جنرل باجوہ کے خلاف 1 تو سازش انہوں نے کی کہ کس طرح ان کا راستہ روکا جائے آرمی چیف بننے سے پہلے. پھر جب وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر 9 مئی والا جو ہے وہ بھی ایک سازش تھی. اب یہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے اور یہی کیس عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں ان کے خلاف. تو یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے کام کرنے کی؟ یہ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کی پارلیمان کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کے آگے نہ خود سرنڈر کرتا ہے اور نہ کوئی اور اس کو سرنڈر کرنے دیتا ہے. یوں سمجھیں اس بات کو. ہوتا یہ ہے کہ وہ پاور پالیٹکس میں
ایک ٹریپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کی اشرافیہ کا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی آقا اور مولا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ ہی مالک وہ کہتے ہیں مالک مختار ہیں، مالک اور مختار ہیں ٹوٹل، آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں، بس آپ کا اشارہ ابرو چاہیے۔ آپ کبھی پرائم منسٹر ہاؤس جائیں تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی ہے وہ پباں پار کھلوتی ہوں سر، ادھر وزیر اعظم کا اشارہ ہوتا ہے اور ادھر جو ہے وہ وزیر اعظم کے حکم کو اچک لیتی ہے اور فوری عمل درآمد ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وہ انہوں نے کہا تھا نا، لطیفہ مشہور ہے، پتہ نہیں اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ یہ اپنے چودھری شجاعت حسین صاحب وزیر اعظم بنے تھے کچھ عرصے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو، پرویز مشرف صاحب کے دور میں شیو کرتے ہوئے ان کو ٹک لگ گیا تو انہوں نے کہا پھوا لے کے آؤ، پھوا وہ جو نہیں ہوتا روح دا تمبا پھٹکڑی والا لا کے ادھر۔ اب ملٹری سیکرٹری صاحب نے سمجھا کہ جی کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھمبا لے کے آؤ، انہوں نے وہ جو ہے نا وابڈالین فون کر دا کہ جی کھمبا لے کے آؤ۔ وہ بعد میں پتا چلا کہ کھمبا کی کرنا وزیر اعظم صاحب نے، اب یہ کوئی پوچھ نہیں رہا، بس وزیر اعظم نے کہتا کھمبا لے آؤ۔ اب یہ دروغ پر گردن راوی، یہ بات ایمی لطیفے کے طور پہ مشہور ہے یا ویسے ہی مشہور ہے، لیکن یہ بات مشہور ہے۔ آپ آبزرو کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں، پرائم منسٹر کے یا کہ آپ قریب ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر کو تو انہوں نے بادشاہ، اکبر بادشاہ بنایا ہوتا ہے کہ تخلیہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ لے آؤ، وہ ہو جاتا ہے، یہ کر دو، ہو گیا۔ اب اس ٹریپ میں وزیر اعظم کو بہت برا لگتا ہے کہ وہ پارلیمان میں جا کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے، یا پارلیمانی کمیٹیوں کو کہے کہ حضور جو آپ نے آرڈر جاری کیا تھا پارلیمان نے اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ایگزیکٹو ہے جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، بات فلسفیکل ہو رہی ہے، برداشت کر لیجیے، وہ جب ایگزیکٹو کے اختیارات اتنے انجوائے کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرتا پارلیمان کے آگے جا کے، اس کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر جو اس سے طاقتور ہوتا ہے وہ آ کے سر قبضہ کر لیتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی آ کے قبضہ کرے۔ وزیر اعظم کے حکم کے اوپر ایک اور حکم لگ رہا ہوتا ہے جو چیف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے، کیونکہ سسٹم کو پتا ہے کہ جناب کے وزیر اعظم نے اینج کر کے انہوں نے باہر کر دینا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح کی سازشیں نہ کرنی پڑے، اگرچہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے رحیل شریف صاحب کے خلاف سازش نہیں کی، انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کسی حد تک پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ والا کام کیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی ضمن میں بات کی، کیونکہ جب آپ پارلیمان کے آگے تابع نہیں ہوتے تو پھر خرابیاں ہوتی ہیں۔ ہوا کیا کہ سابق وزیر اعظم صاحب نے یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بلاول صاحب آج تھے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، انہوں نے کل کا جو ڈیرہ اسماعیل خان والا واقعہ ہے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو یہ فقیر بات کر رہا تھا کل، اگر آپ نے سنی ہو تو، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ان مذاکرات نے ہمیں 10 سال پیچھے دھکیل دیا، نئے سرے سے دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے پورا ڈیزائن کیا تھا، پارلیمان نے فیصلہ کیا تھا آپریشن، اب کس طرح آپ جواب دیں گے آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کو کہ ان کے خون کے اوپر سودا کس نے کر لیا؟ ظاہر ہے اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا، ظاہر ہے کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی سے کیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا، وہ جو ان کو طالبان کو اندر بٹھا کے نمازیں پڑھتے تھے ان کے ساتھ۔ تو اگر یہ فیصلہ پارلیمان کے اندر ہوتا، بحث ہوتی، کھڑے ہوتے لوگ، قوم کو اعتماد میں لیتے، جب پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں پتہ چل سکا تھا کہ جو پارلیمان کے اصولوں کے مطابق، یا کہہ لیں کہ پوری قوم نے فیصلہ کیا تھا دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا ہے، آخری گولی تک لڑنا ہے، آخری جان تک لڑنا ہے، لڑے مارے بھگایا بھگا دیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ کب واپس آ گئے ہیں، کون لے کے آیا۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ طاقت کے نشے میں ہوتا ہے اور یہ ٹریپ ہوتا ہے۔ تو پاکستان، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اپنے نواز شریف صاحب بھی، اور ایک طریقے کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبل، بھئی کس طرح کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو انتقام لینے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب تک ان سے جواب نہیں لیں گے، ان سے حساب نہیں لیں گے، یعنی کہ جنرل باجوہ سے، جنرل فیض سے، تو تب تک تو کوئی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ یہی سب بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور میرے پاس خبر ہے کہ
پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت ایک انریسٹ آیا ہوا ہے کہ نواز شریف واپس اسی بیانیے کے اوپر آ گئے ہیں جو بیانیہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی, حساب نہیں دینا چاہتی اپنے سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی سے متعلق. لیکن نواز شریف صاحب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں, باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. ٹینشن بہت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کہ ایک ہی ہو جائے گا تو پھر جناب ساڈا تے کم خراب ہو جانا ہے. شہباز شریف صاحب دا اور دوسری تیسرا دا, اور نواز شریف اور مریم اور ایک دو اور لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ جانتے ہیں اچھی طرح. ان کے علاوہ نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو یہ ایک بھاری پتھر ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور ہر پارٹی کے لیے. بڑا مشکل کام ہے, دل جگر گردے کا کام ہے. جس کا دل جگر گردہ اتنا ہوگا وہ آ کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے کوئی حساب لے سکے گا, اور سسٹم یہ برداشت نہیں کرے گا. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, ورنہ تو پھر یہی ہے جیوں جمے بودیوں لمبے, اہم ہی چلے گا پاکستان. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.